نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبر للركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد لا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود رواه البخاری او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز میں تکبیر تحریمہ شروع کرتے ہیں اور تکبیر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور پھر جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب بھی اسی طرح کرتے ہیں، یعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے ہیں، اور جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تب بھی اسی طریقے سے ربنا ولک الحمد کہتے اور ساتھ ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے ہیں، اور سجدہ کرتے وقت یا سجدے سے سر اٹھاتے وقت اس طرح نہیں کرتے تھے۔ پھر ایک اور روایت میں ہے وہ بھی صحیح بخاری ہی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قاعدہ اولا سے اٹھتے، یعنی 2 رکعتوں کے بعد جو قاعدہ اولا ہے اس سے جب آپ اٹھتے تیسری رکعت کے لیے، تو تب بھی آپ اسی انداز سے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، یعنی کہ رفع یدین کرتے۔ سامعین محترم، تکبیر تحریمہ سے لے کر حدیث مبارکہ میں 4 جگہوں پر رفع یدین کا تذکرہ ہے۔ اب آپ یہ حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور صحیح بخاری کی جو روایت ہوتی ہے اس کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے۔ صحیح بخاری کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد احادیث کی سینکڑوں کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں کے اندر سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری، اس پر پوری امت کا اتفاق۔ تو صحیح بخاری جب ہم کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے اللہ کی کتاب کے بعد، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اس کے ورق صحیح ہے، اس کی جلد صحیح ہے، یا اس کے اندر جو احادیث ہے وہ صحیح ہے۔ تو لا محالہ کہ عقل یہی بات کہتی ہے کہ اس کے اندر جو احادیث ہیں وہ اتنی مسلمہ ہیں، اتنی خالص ہیں، اور اس قدر وہ عظیم ہیں کہ جس طرح قرآن کے بارے میں شک کی گنجائش نہیں ہے، ایسے ہی صحیح بخاری کے اندر جو احادیث موجود ہیں ان کے بارے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ صحیح بخاری کے اندر جو حدیث آئی وہ صحیح حدیث ہے، اور پوری امت کا اس پر اتفاق۔ کوئی شخص ایسا نہیں آج تک گزرا کہ جس نے صحیح بخاری کی کسی حدیث پر اعتراض کیا۔ اس بنا پر اس صحیح بخاری کے اندر رفع یدین کرنے کی 4 مقامات پر ذکر ہے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مکتبہ فکر تکبیر تحریمہ کے وقت کیا کرتا ہے؟ رفع یدین کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس کے بعد اسی حدیث کے اندر جس میں پہلی تکبیر پر رفع یدین کرنے کا ذکر ہے، اسی میں رکوع میں جانے کا ذکر بھی ہے، اسی سے رکوع سے سر اٹھانے کا ذکر بھی ہے، اور 2 رکعتوں کے بعد اٹھنے کا ذکر بھی ہے۔ اب بات یہ ہے
کہ پہلی مرتبہ رفع یدین کرنا وہ تو سارے کرتے ہیں، باقی 3 مرتبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں کہ جو نہیں کرتے، کیونکہ حدیث کے اندر ایک ہی حدیث ہے جس کے اندر 4 عمل موجود ہیں۔ پہلا عمل ہم نے مان لیا، باقی 3 ہم نہیں مانتے۔ آخر کار کیا ایسی دلیل ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذخیرہ حدیث میں ایسی کوئی دلیل موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی مرتبہ کیا ہو اور اس کے بعد 3 جگہوں پر نہ کیا ہو؟ ایسی کوئی روایت موجود نہیں، اس لیے یاد رکھیں ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں، اس لیے یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یہ حرف آخر ہے، اور یہ حدیث صرف بخاری کے اندر نہیں ہے، یہ حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مشکات، بلوغ المرام، یہ تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور تمام کا اتفاق ہے یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ یہاں تک کہ بعض محدثین نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ حدیث مبارکہ اتنی زیادہ ہے اور اتنی زیادہ یہ حدیث مروی ہے محدثین سے، صحابہ کرام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا کہ تواتر کی حد تک پہنچتا ہے۔ تواتر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ یہ روایت ہے کہ کوئی بندہ اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کوئی بندہ اس عمل کا انکار کر دے۔ تو اس بنا پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، جو بر صغیر کے اندر حدیث کے امام تھے اور بر صغیر کے اندر جنہوں نے بہت بڑا دین کا کام کیا، وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ والذی یرفع احب الی من ممن لا یرفع منه، فرمایا کہ مجھے ان احادیث کی روشنی میں جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں وہ زیادہ محبوب ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو رفع یدین نہیں کرتے۔ پھر اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رفع یدین کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں معناہ تعظیم للہ واتباع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی تعظیم میں بندہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بالکل کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہاتھ اٹھانا بنیادی طور پر یہ اللہ کی تعظیم کی علامت ہے۔ یہ اپنے آپ کو، بعض اوقات لوگ یہ بات کہتے ہیں، یہ جملہ لوگ اپنا بعض لوگوں نے یہ جملہ بنایا ہے کہ جس طریقے سے بندہ ہینڈز اپ کرتا ہے نا کہ میری سارے کے سارے معاملات ختم ہیں، اس طریقے سے اللہ کے سامنے جو بندہ رفع یدین کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنے سارے معاملات اللہ کی عزت کے سامنے ڈھیر کر رہا ہوں۔ تو رفع یدین بنیادی طور پر اللہ کی تعظیم کا ایک طریقہ ہے۔ اور پھر امام شافعی فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرمایا کہ زینت رفع الیدین من زینت الصلاۃ، فرمایا کہ رفع یدین کیا ہے؟ یہ نماز کی زینت ہے۔ نماز جو بندہ پڑھتا ہے تو رفع یدین کرنا یہ نماز کی زینت ہے۔ پھر نعمان بن ابی عیاش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جز رفع یدین میں، فرمایا کہ لکل شیء زینت وزینت الصلاۃ، فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، ہر عمل کی ایک زینت ہوتی ہے، نماز کی زینت یہ رفع یدین ہے۔ پھر بے شمار صحابہ کرام سے رفع یدین کرنے کی روایات موجود ہیں۔ آپ سماعت فرما چکے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے۔ پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رفع یدین کیا کرتے تھے۔ عن ابی بکر صدیق قال صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تعلق رہا ہے، سب سے زیادہ قریب رہے ہیں، سفر اور حضر میں آپ کے ساتھ رہے ہیں، اور یہ خلیفہ اول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ ان کا گہرا تعلق تھا۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تکبیر تحریمہ کہی تو رفع یدین کیا، جب رکوع میں گئے رفع یدین کیا، جب رکوع سے سر اٹھایا تو رفع یدین کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی روایت بہتی کے اندر موجود ہے جو حدیث کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفع یدین کرنے کی روایت موجود ہے، اور یہ روایت دارقطنی کے اندر موجود ہے۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ اذا کبر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ تکبیر تحریمہ کہتے تو رفع یدین کرتے، اور جب آپ رکوع میں جاتے رفع یدین کرتے،
جب رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ رفع یدین کرتے. اسی طریقے سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ رابع ہے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا. یہ ان کی روایت جز بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمائی اور ساتھ ساتھ مسند احمد میں امام احمد حنبل نے نقل فرمائی. پھر حضرات صحابہ کرام میں بے شمار صحابہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع، یہ لفظ کانا یہ ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے. ماضی استمراری کا مطلب ہے کہ جب بھی میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے آپ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. ان کی یہ روایت حضرت انس کی ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا اور یہ روایت بھی ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ روایت جز رفع یدین سکی کے اندر یہ روایت موجود ہے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے 6000 روایات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا. حضرت ابو ہریرہ کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے. حضرت عبید ابن عمیر وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم کے اندر روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت جز سکی کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے. سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں جز سکی کے اندر ابن ماجہ کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت وائل بن حجر یہ فرماتے ہیں اور ان کی روایت ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے، صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا. وائل بن حجر کی عجیب و غریب روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھی، گرمیوں کا موسم تھا، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے رفع یدین کیا، واپس چلے گئے. 6 مہینے کے بعد واپس آئے، سردیوں کا موسم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک چادر لی ہوئی تھی. اب فرماتے ہیں کہ میں صرف آپ کی نماز دیکھنے کے لیے آیا، صرف نماز دیکھنے کے لیے آیا کہ میں آپ کی نماز دیکھوں. تو فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبیر تحریمہ کہی تو آپ نے چادر سے ہاتھ باہر نکال کر رفع یدین کیا. جب رکوع میں گئے تو چادر سے ہاتھ باہر نکال کر رفع یدین کیا. جب رکوع سے سر اٹھایا تو چادر سے ہاتھ باہر نکال کر رفع یدین کیا. تو محدثین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت وائل بن حجر کی یہ روایت بڑی عجیب روایت ہے. اس کے بعد تو کسی کوئی ایک روایت بھی نہ ہوتی تو یہ روایت مسلمہ تھی. اور وائل بن حجر یہ آخری دور کے اندر اسلام لائے، یعنی کہ یہ 9 ہجری کو مسلمان ہوتے ہیں اور 9 ہجری کو ان کی یہ روایت موجود ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل نقل فرما رہے ہیں. ابھی حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ میں فرماتے ہیں کہ انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں. وہ فرماتے ہیں جب انہوں نے نماز شروع کی رفع یدین کیا، رکوع میں گئے رفع یدین کیا، رکوع سے سر اٹھایا رفع یدین کیا. یہ روایت جز سبکی کے اندر امام سبکی نے نقل فرمایا. اور جب نماز مکمل کی تو 10 صحابہ کرام نے فرمایا کہ جس طرح آپ نے نماز پڑھی ہے ہم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے تلخیص الحبیر میں، اور عبد الرزاق میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے. تو بے شمار صحابہ کرام، یہ امام بخاری رحمہ اللہ جز بخاری کے اندر 15 صحابہ کرام کے نام نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس، ابو قتادہ، ابو اسید، محمد بن مسلمہ، سہل بن سعد، عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، وائل بن حجر، ابو موسیٰ الاشعری، مالک بن حویرث، ابو حمید الساعدی،
یہ تمام صحابہ کرام سے رفع یدین رضوان اللہ تعالی اجمعین ان سب سے رفع یدین کرنا ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی سے صحیح سند کے ساتھ عدم رفع یدین نہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ تمام دلائل یاد رکھیں، اسی بنا پر آپ کے سامنے رکھیں، اس لیے کہ لوگ اس مسئلے کو بڑا عجیب و غریب بنا کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ حدیث کے اندر بات موجود ہے، کر لینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن افسوس ناک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض مسئلوں کو اختلاف کا باعث بنایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ اللہ عالم، ہم اس کی وجہ نہیں سمجھ سکے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے ادھر فرمان محمد ادھر گردن جھکائی ہو تو بات تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد بھی بعض اوقات اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ واللہ عالم ان کے پاس کیا دلائل ہیں یا کیا نہیں ہیں۔ بہرحال یہ وہ دلائل تھے جو آپ کے سامنے مختصر میں نے پیش کیے ہیں، بے شمار وہ دلائل اس سلسلے میں موجود ہیں جو کہ صحابہ کرام سے مزید بھی مرویات موجود ہیں۔ انہی دلائل پر اکتفا کرتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ کیا ہوا عمل اور ایک صحابی سے روایت والا عمل وہ ہمارے لیے حجت ہے، چاہے جائے کہ تمام صحابہ کرام کثرت کے ساتھ کثیر تعداد میں حدیثیں موجود ہوں، وہ عمل ہم نہ کریں تو یقیناً بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت ایسی نہیں ہے، فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے محبت کریں، اور محبت کی علامت یہ ہے کہ سنت کے مطابق عمل کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد